اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد والد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وانی الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد و علی محمد. حضرات مومنین گراں قدر سامعین، عرب کے تپتے ہوئے میدان جہاں چلتی ہوئی گرم ہوائیں، لو کے تھپیڑے، وحشی صفت درندہ صفت لوگ، بیٹیوں کو زندہ دفنا دینا جن کا طریقہ ہوا کرتا تھا، گردنوں کو کاٹ دینا جن کا شوق ہوا کرتا تھا، مظلوموں کے خون کو بہا کر جو جشن منایا کرتے تھے، مغافیر کے جام لے کر جھومنے والے، لات و منات کی چوکھٹ پر پیشانیاں رگڑنے والے، مردار کھا کے پیٹ بھرنے والے، قافلہ لوٹنا جن کا روزگار ہوا کرتا تھا، جہاں باپ بیٹے پر اعتبار نہ کرتا ہو، بیٹا باپ پہ یقین نہ کرتا ہو، شرم و حیا کے دریا خشک ہو چکے ہوں، جھوٹ کا بول بالا تھا، تخریب کے پرچم روشن تھے، برائیاں ہی برائیاں تھیں، خرابیاں ہی خرابیاں تھیں. عالم کچھ یوں ہو چکا تھا کہ شراب کے جام لے کے جھومنے والے لوگ کبھی لات کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے تھے، کبھی منات کے قدموں میں گرے ہوئے تھے. کوئی کعبے کے در پر جاتا تھا تو اپنے قبیلے کے خدا کے دامن کو پکڑ کے لٹک جایا کرتا تھا، حلوے کے بت کو بناتا تھا، پہلے مراد مانتا تھا، جب بھوک لگتی تھی تو توڑ کے کھا جایا کرتا تھا. بڑا خراب ماحول، بڑے درندہ لوگ. اس خراب ماحول کو حکیم اور طبیب کی ضرورت نہیں تھی جو نبض پہ انگلیاں رکھ کے جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کر دے، بلکہ ضرورت تھی رحمت پروردگار کے مجسمے کی کہ جو ان کے درمیان آئے تو یہ کہتا ہوا نہ آئے کہ میں صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، نبی ہوں، معجز نما ہوں، بلکہ ان جھوٹوں کے درمیان پہلے اپنی سچائی کا کلمہ پڑھوائے میرے حضور. اور جب اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لے اور تاریخی جھوٹے مل کے کہہ دے کہ یہ سچا ہے. دیکھیں بات تو تب بنے گی جب تاریخی جھوٹے اعتبار کریں. بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا پہ اعتبار نہیں، ابا ترچھی نگاہوں سے اولاد کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب دھوکہ دے جائے. اس جھوٹے اور خراب ماحول میں ایک سچا پیغمبر آیا، کیونکہ جو میرا موضوع ہے وہ ہے رسالت و امامت شیعت کے آئینے میں. ہاں، یہ جو بیچاری شیعہ قوم ہے یہ بڑی مظلوم قوم ہے. ہاں، اتنے تیر چلے ہیں، خالی خنجر تھوڑی چلے. خنجر لیجئے، تلوار لیجئے، نیزہ لیجئے، تیر لیجئے، نشتر لیجئے، اور ٹیکنالوجی کیونکہ ایڈوانس ہو چکی ہے تو اب وہ گولی اور بم وغیرہ آ گیا ہے معاملہ. اور اس کے علاوہ یہ جو زبان سے نکلنے والے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. کانوں سے یہاں تک پہنچتی ہے اور پھر منہ کے ذریعے نکل آتی ہے. ہاں، اور کوئی حوالہ پوچھیے تو ہم نے سنا ہے صلوات بر محمد و آل محمد. تو میرے حضور اگر آپ سننے کے عادی ہیں تو ہم بھی سنانے کے عادی ہیں. ہاں، تو میرے حضور عقیدہ تشیع میں بتا دوں پہلے ہے کیا چیز، کیونکہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا مجھ جیسے کجول بیاں کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو سن رہی ہے. میرے حضور شیعہ قوم خدا کو وحدہ لا شریک مانتی ہے اور خدا کو وہی مانتی ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے. نہ ہم خدا کے تختے پہ بیٹھنے کے قائل ہیں
نہ ہمارا یقین اللہ میاں کے سنہرے بالوں کے اوپر ہے، نہ چوں اور چر بولتے ہوئے تختے پر ہم اعتبار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خدا عادل ہے، اور وہی عدالت ہے جو مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ اور خدا کے بعد اگر ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں تو وہ بڑی ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ آپ یہ جو عزادار لوگ ہیں یہ علی کو نبی سے بڑا مانتے ہیں، تو حضور کیونکہ آپ سننے کے شوقین ہیں، کبھی دائیں طرف کان لگا کے کبھی بائیں طرف کان لگا کے، تو کان لگا کے نہ سنیے گا، آنکھیں کھول کے جو بتا رہا ہوں وہ سنیں۔ صلوات بر محمد والی محمد۔ ہم خدا کے بعد نبی کی رسالت کے قائل ہیں، اور وہ نبی کہ جس کو علی نے بتایا ہے کہ یہ پیغمبر ہے، اور مصطفیٰ کے بعد اگر مانتے ہیں تو علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں، کیونکہ ماننے کا ایک قانون ہوتا ہے، ماننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بھائی محمد اس ذات کا نام ہے جو معصوم ہے، محمد وہ ہے جو دنیا میں خدائی پیغام لے کر آئی ہے، محمد نے کبھی بتوں کی طرف دیکھا نہیں ہے، محمد مغافیر کے قریب نہیں گئے، محمد رحمت للعالمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، جبر نہیں کیا ہے، ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہے۔ تو جو محمد کے بعد محمد کی جگہ پر آئے گا وہ کم از کم ماضی میں شرابی نہ ہو، جواڑی نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، ڈکیت نہ ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے حضور؟ اب مصطفیٰ کی آنکھ بند ہو اور میں محبت میں لا کے ایک سفید بال والے بڈھے کو بٹھال دوں، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے نبی کی جگہ پہ بڑے میاں کو کیسے پسند کر لیا، تو ہم نے کہا حضور دیکھتے نہیں ہیں، یہ جو چچا ہیں یہ پہلو میں بیٹھتے تھے، تو پہلو میں بیٹھنا عزت تھوڑی دلا دیتا ہے۔ ابھی میرے حضور اگر کوئی آدمی پڑھے لکھے کے بغل میں بیٹھ جائے تو کیا وہ پڑھا لکھا ہو جائے گا؟ گولڈن فریم کا چشمہ لگا لینا اس بات کی علامت تھوڑی ہے کہ تعلیم یافتہ ہو۔ لمبا کرتا پہن لینا، بہترین تہمت پہن لینا، عطر کی فرائری لگا لینا، آنکھوں میں کاجل اور سرمے لگا کر پان کا بیڑا دبا لینا، اس بات کی علامت ہے۔ بڑی محبت ذرا نوازی میرے حضور، اس بات کی علامت ہے کہ آدمی دیندار ہے، پیشانی سجدہ خدا میں رگڑ رگڑ کے موٹے موٹے ٹھٹے پیدا کر لینا عبادت گزار ہونے کی علامت تھوڑی ہے۔ اور جو میدان جنگ میں تلوار لے کے جا ہی رہا ہو، کیا ضروری ہے کہ مجاہد ہوگا؟ ہاں دیکھیں حضور، ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں پیپر ویٹ رکھ کے پڑھی جاتی ہیں، ہاں ورنہ نہ رکھیے گا اور ہوا چلی پنا پلٹ گیا تو پھر پرانے واقعات کھل جائیں گے۔ صلوات بر محمد والی محمد۔ تو میرے سرکار ضرورت ہے کہ محمد کی جگہ پر جو آئے، ہم کوئی قسم کھا کے تھوڑی بیٹھیں گے نہیں انہی کا مانیں گے کسی اور کا نہیں مانیں گے۔ تو تشیع میں قسم کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا ہے، کردار ہونا چاہیے، کمال ہونا چاہیے، ہاں ورنہ بلال بیچارے جن کو حضور پاک نے مؤذن بنایا تھا اللہ اکبر کہنے کے لیے، اذان شریف دینے کے لیے، ہاں میرے حضور، تو کتنے پڑھے لکھے آدمی تھے، کم از کم پی ایچ ڈی تو ہونا ہی چاہیے۔ کیسی بات کرنا ہے حضور، اس دور میں کہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملا کرتی تھی، جو نبی نے دے دی وہ وہی تھی۔ اچھا خاندان بہت بڑھیا ہوگا، کیسی بات کر رہے، حبشی تھے، اسمارٹ ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، کالے تھے، غلام تھے، تو ہم نے وہ غلام کو مؤذن بنا دیا، کالے بد شکل آدمی کو جو شین کاف بھی ٹھیک نہیں ادا کر پا رہا ہے، پیغمبر نے مسکرا
کے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تب تک بولتا نہیں ہوں جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وحی بولے گا جو وحی بولے گی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اب جو مصطفیٰ کہہ رہے بلال جاؤ، کہاں؟ گلدستہ اذان پہ. کیا کرنے؟ اللہ اکبر، اذان دینے کے لیے. تو محمد بھیج نہیں رہے ہیں، خدا بھجوا رہا ہے. اچھا جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، دھنی، مالدار، سرمایہ دار، بڑے والے لوگ، خوبصورت اسمارٹ لوگ، ان کی پیشانی پہ بل پڑ گئے. کہاں ہم، کہاں یہ. تو ہم نے بھی عالم تصور میں ہاتھ جوڑ کے پوچھا رسول اللہ یہ انتخاب اچھا نہیں لگا آپ کا؟ بھیجنا چاہیے تھا کہ اسمارٹ آدمی کو بھیجتے، گورا چٹا ہوتا، کم از کم بڑھیا سی داڑھی رکھے ہوتا، جم جاتا ہوتا، سپلیمنٹ کھاتا ہوتا، اسکن ٹائٹ جبہ پہن کے جب آتا گلدستہ اذان کے اوپر یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہ اکبر، تو مشل شلک دکھائی دیتے، لوگ دوڑے دوڑے آتے. اور آپ نے کالے آدمی کو بھیج دیا، بیچارہ غلام کل تک لوگوں کی آوازوں پہ دوڑتا تھا. یہ کہتے تھے بلال وہ دوڑا ہوا آیا، جی حضور کا بلال، جی حضور، جی حضور کرنے والا آج جا رہا ہے. رسالت نے مسکرا کے جواب دیا تم نہ اسلام کو جانے، نہ وحدانیت کو سمجھا، نہ رسالت کو پہچانے. ہاں تم تو مجھے اپنے جیسا سمجھ رہے ہو. کاش تم جانو کہ مذہب اسلام کیا ہے. خدا دبے کچلے لوگوں کو بلندیوں پہ پہنچا رہا ہے. شرط یہ ہے کردار ہونا چاہیے، کیونکہ بلال علی کردار تھے. تو ہم نے کہا حضور ان کو بلندی پہ کیوں پہنچایا؟ کہ اللہ اکبر جب یہ کہے گا تو عرب دوڑے گا. ہاں جیسے آج دوڑتے ہیں ہم لوگ مسجد کی طرف. ہاں یہ پرانا شوق ہے اور جانا بھی چاہیے بھائی. اللہ پاک کے عشق کا تقاضا ہے کہ آدمی جائے جب اذان ہو. تو بلال اذان دیں گے، یہ دوڑیں گے جن کو عرب ہونے پہ فخر ہے کہ ہم عرب جیتتے ہیں عجم. ہاں مونچھوں پہ تو پھیر کے کہنے والے ہم عرب باقی عجم. تو یہ عربیت کا غرور توڑنا تھا. ہم نے کہا حضور کیوں؟ کہ کل تک بلال ان کی آواز پہ دوڑتا تھا، آج یہ بلال کی آواز پہ دوڑیں گے. ذرا نوازی محبت حضور. آج یہ بلال کی آواز پہ دوڑیں گے. اب دنیا کو پتا چل جائے محمد حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، چھوٹے لوگوں کو بڑا بنانے کے لیے آیا ہے. تو جو پہلے بیچارے غریب اذان دیا کرتے تھے ان میں اور ان میں فرق تھا، نبی نے بدل دیا. اس کا مطلب تبدیل کر دینا سنت پیغمبر ہے. ہاں گھٹیا کو ہٹا کے اچھے کو لانا، چور کو ہٹا کے ایماندار کو لانا، لٹیروں کو نکال کے لٹانے والوں کو مسند پر بٹھا دینا، بھگوڑوں کے ہاتھ سے تلوار چھین کے مجاہدوں کو تھمانا. یہی تقاضا اسلام کا ہے، یہی خدا چاہتا ہے، یہی پیغمبر کر رہے ہیں. تو حضور مصطفیٰ کی جگہ پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں یا ان کے تقدس کے قائل نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر ایک الزام ہے. ہر نبی کے بعد کسی کو بڑا مانتے ہیں تو آل پیغمبر کو. پہلا نام علی کا ہے اور اس کی دلیلیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ مان لیا ہو، قسم کھا کے مان لیا ہو کہ نہیں صاحب کسی اور کو مانیں گے ہی نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں رسول خدا نے بند کمرے میں الیکشن نہیں کیا ہے. ڈنڈا دکھا کے، تلوار دکھا کے، آنکھوں کے ذریعے گھور کے ووٹ انہی کو دینا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. پیغمبر کا ہر مسئلہ علل اعلان ہوتا ہے، ببانگ دہل ہوتا ہے، چھپ کے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ایسا. کیا وہ ایسا تھا رات میں تھا، جبریل آئے تھے تو ہم نے کہا رات ہی رات بنا دیا.
ऐसा कोई मामला नहीं पैगंबर का। जिब्रील भी आएंगे तो दिन दहाड़े आएंगे, और पैगंबर जो भी बताएंगे दिन दहाड़े बताएंगे, छुपने वाला कोई मामला ही नहीं है। तो हुजूर किसको माना जाए नबी के बाद? कि नबी के बाद अक्ल ये कहती है कि जो मोहम्मद जैसा हो। अब भाई एक डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हो एक ज़माने से, उन्होंने कहा आप बीमार होते हैं कहाँ जाते हैं? कहा हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्हीं को दिखाते। बड़ी ज़बरदस्त शिफा है साहब, थर्मामीटर लगाते हैं और हाथ की नब्ज़ पकड़ते हैं और बुखार उतर जाता है, पैरासीटामोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इतने ज़बरदस्त डॉक्टर हैं साहब। पेट छूते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पथरी आए, अब जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए। हम तो कराते ही नहीं है, इतना यकीन हो चुका कि जितने MM की कह दी उतने ही MM की निकलेगी। अच्छा, इत्तेफाक से डॉक्टर साहब एक दिन पेशेंट देखने कहीं जा रहे हो और पेशेंट की लाइन लगी हो, लाइन के नंबर खूब बटे हो, बाहर एक धोबी साहब प्रेस कर रहे हैं। और इत्तेफाक ये है कि जिस दिन इन्होंने क्लिनिक खोला था उसी दिन उन्होंने अपनी लॉन्ड्री खोली थी। इनको इलाज करते करते 40 साल हो गए, उन्हें कपड़े धोते धोते 40 साल हो गए। तो मैं भी वहीं पे बैठा था, हमने कहा डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, एक काम करिए जो चचा बैठे हुए हैं लॉन्ड्री वाले, इनसे कहिए आपका वाइट गाउन पहन ले, गले में आला डाल ले और इस चेयर पे आके बैठ जाएं, और करना कुछ नहीं है, बस जो बीमार है दवा लिख के दे दे। क्या ये मुमकिन है कि डॉक्टर की जगह एक धोबी ले ले? अच्छा, अगर हम जबरिया बिठाल भी दें तो कोई कबूल नहीं करेगा, और अगर मान भी लेगा तो दवा नहीं लेगा। अरे नीम हकीम खतरे जान मरना है इनकी दवा खा के। एक वकील साहब बड़ा जबरदस्त मुकदमा लड़ते हैं, क्या जिरा करते हैं साहब, क्या मजाल है कि आदमी एक दिन 1 घंटे के लिए अंदर चला जाए। अगर फाइल हाथ में आ गई उन्होंने कहा जाओ तो फिर जमानत पक्की है। इत्तेफाकन वकील साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए। अब वो बगल में जो नाई बैठ के दाढ़ी बनाता है उससे कहे चचा ये लीजिए फाइल और आज आप मेरी तरफ से बहस कर लीजिएगा। आदमी का दिमाग खराब हो गया है। कहाँ हाई कोर्ट का सीनियर वकील, कहाँ एक नैया बार बार वकील की जगह पे कहीं नाऊ आके बैठेगा। अब कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा, अगर वकील की जगह नाई को बिठा दिया तो मुकदमे का दम निकल जाएगा। डॉक्टर की जगह धोबी आ गया तो मरीज का दम निकल जाएगा। मेरे हुजूर मोहम्मद की जगह कोई ऐरा गैरा आ गया तो इस्लाम का दम निकल जाएगा। जरा नवाजी, जरूरत है कि मोहम्मद जैसा हो और खाली देखने में ना हो। देखे दुनिया तो कहे मोहम्मद, बोले तो लगे मोहम्मद, उठे तो लगे मोहम्मद, चले तो लगे मोहम्मद, देखे तो लगे मोहम्मद। हद ये है कि एक मुद्दत के बाद जब सहाबा कराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नमाज पढ़े तो क्या याली आज तो वही नमाज पढ़ा दी जो मुस्तफा पढ़ाया करते थे। देखिए मोहम्मद जैसा आया तो वही हुआ। ये दे तो फिर यूं दे कि जैसे वो देते थे, ये न लगे कि कोई और दे रहा है, एहसान न जता दे। देने वाले को लेने वाले को पता ही ना चले कि देने वाला कौन था। जाहिर ना करे कि अरे मुझे पहचाना। हाँ, जब लॉकडाउन में राशन की गाड़ी नहीं पहुंच पाई थी, याद आया हम वही हैं जो रात में आए थे, कुंडी खटखटा के चुप्पे से देख के गए थे, सलावत बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। अब क्योंकि मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है तो जो मोहम्मद की जगह पर आए तो रहमत मुस्तफा के बादल बरसते रहे, रुके नहीं। हाँ, वरना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। जानशीन कायम मुकाम नाए पैसा होता है।
دنیا تو بیچاری غریب جس کو دیکھے گی سمجھ لے گی. ہاں اگر غلط آدمی آ جائے تو بڑے معاملات بگڑ جایا کرتے. تو لہذا ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کے بعد قائم مقام جانشین نائب وہ بنے جو کم از کم محمد جیسا ہو. شجاعت میں، علم میں، سخاوت میں، علم میں، ہر معاملے میں. مثال کے طور پر نبی یا امام حجت خدا ہے، معصوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا میں آ کے پڑھتا نہیں ہے، یہ مکتب نہیں جاتا ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے قریشیہ کی ٹوپی لگا کے دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں اب وہ کہیں پڑھو بیٹا الف، اب وہ کہیں الف. یہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ حجت خدا ہیں. یہ پڑھانے آئے، پڑھنے تھوڑی آئے. نہ یہ کالج جائیں گے، نہ یونیورسٹی جائیں گے. ہاں نہ کوئی ان کا استاد ہوگا، نہ یہ کبھی مانگیں گے، نہ یہ کبھی پوچھیں گے. یہ ہمیشہ بتائیں گے اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کر کے. آپ سے سوال، سرکار یہ بتائیں کہ ولادت کے بعد سے وفات یا شہادت تک پیغمبر نے کسی سے کچھ پوچھا کبھی؟ یہ بتا دیجئے وہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ کبھی کوئی راستہ ہی پوچھ لیا؟ کوئی کوشچن کیا ہو اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ یہ تلوار کیسے چلائی جاتی ہے؟ ارے کچھ تو پوچھنا چاہیے. بچے کتنا سوال کرتے ہیں. کبھی پوچھا؟ نہیں پوچھا، کیونکہ حجت خدا تھے. اور حجت خدا کی پہلی صفت یہ ہے کہ پیدا ہے تب بھی حجت ہے اور جا رہا ہے تب بھی حجت ہے. ہاں اب رسول کی رسالت ہماری شاعری تھوڑی ہے جو 40 سال کے بعد ایمان لائے گی. صلوات بر محمد والی محمد. میرا حضور محبت شکر گزار. پیدائشی نبی ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ جب پیدا ہوئے تو تب بھی نبی تھے، جوان ہو رہے تھے تب بھی ہر وقت نبی تھے. اب ضروری ہے کہ وہ اعلان کریں انی عبداللہ تانی الکتاب. جب تک کہہ نہیں دیں گے مانیں گے نہیں. معصوم ہوتا ہے. وفات پیغمبر کے بعد اب معاملہ آتا ہے نبی کی جگہ پہ کون بیٹھے گا. تو کوئی مشکل معاملہ تھوڑی ہے. رسالت کے آئینے میں دیکھ لیا جائے، جو محمد جیسا دکھ جائے فوراً پکڑ لیا جائے اور بٹھا دیا جائے. جو بھی ہو بہو محمد ہو. وفات پیغمبر کے بعد علی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. 13 رجب عیسام الفیل خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے بعد سے 21 رمضان مسجد کوفہ تک دعوی سلونی کرنے والا عالم علم لدنی راکب دوش نبی علی منبر پر علل اعلان ببانگ دوہل کہہ رہا ہے جو جی چاہے پوچھو، جو جی چاہے پوچھو، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. میرا دعویٰ ہے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے سوال ہے تاریخ کی سڑی گلی روایتوں سے ایک کوڑا کوئی نکال کے لائے کہ علی سے کوشچن ہوا، انہوں نے سوچا کہ کل بتائیں گے. میرے ہوا کبھی آج تک مسجد میں کوئی آیا اس نے کہا مولا اس کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کا بیٹا حسن والی کتاب اٹھاؤ. انہوں نے وہ نکالی ہوگا، نا اس کے نیچے والی. کہ وہ کہاں؟ وہی ہری والی نکالی. کہاں؟ یہ مل گیا، دیکھو تم نے کہا تھا یہ لکھا ہے، دکھائے کوئی؟ کبھی ہوا ہو؟ کبھی چلیے کتاب ہٹائیے. پوچھنے والے نے پوچھا، انہوں نے ایک بار داڑھی کھجائی ہے، غور و فکر کیا ہو، سوچا ہو کہ بات تو ٹھیک ہے، سنا تو ہے ہم نے بھی، ذہن میں آ نہیں رہا ہے. ہوا ہو کبھی؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پوچھنے والا آیا تو جناب امیر نے مسکرا کے کہا خالی جواب دو کہ سوال بھی بتاؤ. تو جو دلوں کے حال کو جانتا ہو وہ نبی کا جانشین
نشین اور قائم مقام ہوتا ہے، اس پر زیب دیتا ہے کہ محمد کے مسند پر آ کر بیٹھے۔ میرا حضور کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا، مان لیجئے کہ معاملہ جھگڑے والا ہو گیا اور دشمن نے اٹیک کر دیا، لیجئے اب مولوی صاحب بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب مولوی صاحب ڈرپوک آدمی بزدل، ان کا حملہ ہو گیا، ان کا بھاگو۔ اب بھاگو لفظ میں ارے صاحب کیا وسعت ہے، اللہ اکبر، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کیوں بھاگے۔ صلوات بر محمد والی محمد، سب بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ ہوتا نہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، بس لفظ بھاگو کہہ کے دوڑو نہیں کہ کتنی تیز سمندر بن جاتا ہے، پوچھئے نہیں۔ اور آپ تو سمندر کے کنارے کے، آپ سے بہتر کون جانے گا۔ اب مان لیجئے نبی کی جگہ پر کوئی آ گیا، دھوکہ دے کے، فریب دے کے، آنکھوں میں دھول جھونک کر کوئی فریبی نبی کا وارث بن کر نبی کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ دشمن اٹیک کر دے تب کیا ہوگا؟ بہادر ہوگا تو تلوار کی طرف دیکھے گا، اور ہمارے جیسا ہوگا تو پیروں کی طرف دیکھے گا کہ سرکار مشکل موقعوں پہ آپ ہی مدد کرتے، آپ ہی نے ہمیشہ جان بچائی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن لاکھوں سلام ہوں ان مقدس ذاتوں کے اوپر جو وفات پیغمبر کے بعد ہر لمحہ اپنی زندگی میں محمد کے چہرے کو دکھاتے رہے۔ اگر معاملہ جنگ کا آیا اور باطل چہرے پر دین کی نقاب ڈال کے آیا تو وہی خیبر کا فاتح اور خندق کا غازی پھر میدان عمل میں اپنی شمشیر کو لے کے نکلا، اور یوں نکلا کہ باطل اوندھے منہ پڑا دکھائی دیا۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کری۔ جانتے ہیں گوشہ نشینی کیوں اختیار کری تھی؟ تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خاندان مصطفیٰ ہے، یہ ہمیشہ اپنا مال لوٹاتا رہا ہے، لوٹنے نہیں آیا۔ میرے سرکار، ان کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا حکومت دیتی کیا ہے صاحب؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے میرے ہاتھ میں پاور آ جائے اور ہم منتری بن جائیں، کیا کر لیں گے؟ اختیار آ جائے گا آپ کے ہاتھ میں، بس آپ کا ایک قلم، یہ بھی ہٹا دیجئے، منہ کھولیے، پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، قلم چلانے کیا ضرورت ہے؟ اللہ میاں نے اتنی زبردست زبان دی ہے، دکھتی اتنی بڑی ہے، ہوتی اتنی لمبی ہے، یہ کب چلے گی؟ بھائی یہ چلی نہیں، یہ کام ہوا نہیں، یہ سر کہنے والوں کی کمی ہے کیا؟ زبان چلا دی، پاور اختیار ملتا ہے، اور کیا ملتا ہے؟ رتبہ شہرت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اچھا گھر ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دنیاوی حوریں ملتی ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مل جائے گا؟ کیا کیا ملتا ہے طاقت ملنے کے بعد؟ یہی سب چیزیں ملتی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب جو مسند حکومت کی طمع رکھے، لالچ رکھے اور شوق پیدا کرے، اس کے اندر یہ چیزوں کا شوق ہے، وہ ان چیزوں کا شوق رکھتا ہے۔ اچھا ان چیزوں کا شوق رکھتا وہی ہے جس کے پاس نہ ہو۔ ہاں، ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا گھر کا ہو، گردن تک بھر کے آیا ہو، اسے کہ کھانا کھا لیجئے، وہ کھائے گا؟ اگر نہیں کھا میں کھائے، اور کوئی بھوکا ہو، ارے صاحب وہ اوندے منہ گر پڑے گا، جو آستینے چڑھا کے بیٹھے گا، نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وفات پیغمبر کے بعد حکومت کے دسترخوان کے اوپر لڑتے ہوئے مرغے دکھائی دیے۔ میرے سرکار یہ لڑ رہے تھے، لیکن خاموشی سے ایک عابد شب زندہ دار گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھا۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، حضور آپ کو پیسہ نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا میاں ہاتھ دھوتا ہوں تو لال میں پیسے کا کیا کروں گا؟ ہم نے کہا حضور آپ کو اختیار نہیں چاہیے، کب بیٹھتے یہاں پر ہے
باتیں وہاں کی کرتے ہیں، اور بات اختیار کی ہو تو ہمارے غلام جنت کے کھانے منگوا رہے ہیں۔ تو ہمیں اختیار نہیں چاہیے، یہ جن و ملک اطاعت گزار ہیں۔ تو ہم نے کہا حضور پھر شہرت مل جائے گی، لوگ آپ کے آگے پیچھے دوڑیں گے۔ کہ شہرت کا معاملہ اگر تم سمجھتے ہو تو شہرت تو یہاں تک ہے کہ میرا دشمن، ہاں، جو اپنے وقت کا فرعون بھی تھا، یزید بھی تھا، حامان بھی تھا، قارون بھی تھا، شداد بھی تھا، وہ اپنے دربار میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایک تیرما میرے دربار میں اپنے مولا کی تعریف کر کے چلا گیا۔ کیا تم میں کوئی تیرما نہیں ہے جو میری تعریف کر دے؟ تو پلٹ کے اسی کے دسترخوانی غلام نے کہا اگر ہم تیرما جیسے نہیں ہیں تو بھی تو علی جیسا نہیں ہے۔ محبت صلوات بر محمد والی محمد۔ زر نوازی انہیں ضرورت نہیں ہے، ہاں تم کیا مجھے اسلحے دو گے؟ اما ہمیں تلوار اللہ نے دی ہے، تم مجھے ڈراتے ہو دھمکاتے ہو۔ اچھا آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بہادر ہو، اب وہ بیچارہ میدان جنگ میں جائے اپنے بازوؤں کی قوت دکھانے کے لیے، اپنے فن دکھانے کے لیے، جس کو ہمارے یہاں یو پی میں کہتے ہیں داؤں، کہتے ہیں کہ یہ استاد ہیں، یہ داؤں جانتے ہیں، ان کے جیت نہیں پاؤ گے۔ تو عرب میں تو بڑے بڑے استاد پڑے ہوئے تھے، استادوں کے استاد تھے۔ میرے سرکار بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تو جناب امیر پہنچے اور استاد نے دیکھا، وہ تو سمجھ گیا کہ کوئی داؤں چلنے والا نہیں ہے، نے پینترا بدلا۔ دیکھیں داؤں ہوتی کیا چیز ہے، ہمیشہ ہاتھ کے ذریعے نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے سنا ہے آپ ایک بات مانتے ہیں۔ کہیے کیا جتنی کہو گی سب مانیں گے، ماننے والی ہونی چاہیے۔ کہ تو پھر میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی تلوار ہمیں دے دیجئے۔ تلوار دے دیجئے۔ اچھا مولا کا جو مسئلہ تھا وہ تو تھا ہی تھا، ہم ہوتے تو کبھی نہ دیتے، ہم بیوقوف سمجھا ہے کیا تم اپنی ہمیں دے دو؟ اب بتائیے کوئی عقل مندی کا تقاضا ہے، ہم لڑنے آئے ہیں کہ رشتہ داری کرنے آئے؟ تو گیٹ ٹوگیدر تو ہے نہیں، جنگ ہے صاحب۔ اگر ہتھیار دے دیں گے تو پھر لڑیں گے کائے سے؟ تو یہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہیں تلوار چاہیے، لو پکڑو۔ تو پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر پکڑ لی، جب پکڑ لیا کہ ہاں مجھے دے دی، تو مسکرا کے کہتا ہے تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاں اب وہ تو یہ کہیے کہ داماد رسول تھے، ہاں کوئی اور ہوتا یا ان کی جگہ دوسرا ہوتا تو پیروں کی طرف دیکھ کے کہتا سرکار آپ ہی مشکل کشا ہیں میرے حضور۔ ہاں اور قسم خدا کی میرے پیروں نے بچا لیا تو احد کی پہاڑی پر پہاڑی بکری کی طرح اچکوں گا اور تاریخ لکھے گی۔ لیکن کیا کہنے اس بہادر کے کہ جس کو خدا نے اپنا شیر کہا، یوں ہی تھوڑی کہہ دیا کہ شیر خدا، ہاں خالی دہاڑنے والا شیر نہیں ہوتا ہے، کلیجہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ باطل کے پاؤں ہل جائے۔ ہاں دشمن کے ہاتھ میں تلوار، ملک الموت نگاہیں گاڑے کھڑا ہوا ہے، وہیں پر مرد مجاہد مسکرا کے کہہ رہا ہے مجھے وہ بچائے گا جس کی راہ میں میں آیا ہوں، مجھے وہ بچائے گا جس کی راہ میں میں آیا ہوں۔ خدا پر اس یقین کو علی کہتے ہیں، اور علی کے جملے کو ہٹا دیا جائے معرفت خدا کے لبریز جملہ، تو پھر دنیا میں معرفت کی کوئی مثال دکھائے کہ ہمیں اللہ پر اتنا بھروسہ اتنا یقین ہے، دکھاؤ۔ موت کھڑی ہوئی ہے گردن پہ، آئیے تلوار مار رہا ہے، دکھائیے اب خدا پہ کتنا یقین ہے۔ صرف ایک ذات نائب مصطفیٰ
جو وحدانیت کو بھی بچائے گی، رسالت کا پیغام بھی پہنچائے گی، امامت کے پرچم کو بھی بلند کرے گی، تاکہ دنیا کو جینے کا قرینہ بھی ملے، مرنے کا انداز بھی ملے۔ میرے حضور، اگر ان کردار کو ہٹا دیا جائے تو پھر تاریخ اسلام میں کچھ نہیں بچتا، ایک بلیک چیپٹر بچے گا، ہاں، جس پہ دھندلے دھندلے چہرے جن کو نمونہ عمل بنا لیا جائے تو قسم خدا کی شرم آ جائے۔ ایسا نمونہ عمل کوئی پوچھ لے آپ کس کو فالو کرتے ہیں تو شرم آ جائے۔ کیا جی کیا بتائیں، نام تو یاد نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ سوچ کے بتائیں گے۔ صلوات بر محمد۔ تو رہبر، پیشوا، امام، میرے کارواں، آگے چلنے والا نبی اس معیار کا ہونا چاہیے کہ تمام جھوٹے مل کے کہیں یہ سچا ہے، تمام لٹیرے مل کے کہیں کہ یہ بانٹنے والا ہے، لینے والے ہاتھ پھیلا کے کہیں کہ یہ دیتا ہے تو صرف ایک بار میں اتنا دے دیتا ہے کہ نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں، مظلوم کہیں کہ ہمارا حامی و مددگار ہے، ظالم دیکھے تو تھر تھر کانپے، خدا کہے کہ میری معرفت کرانے والا ہے، رسول کہے میری عصمت کو بچانے والا ہے، پوری کائنات کہے ہمیں جینے کا سلیقہ دینے والا ہے۔ ہدف کیا ہے انسان کا؟ کہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ کیسے کامیاب بنے گی زندگی؟ ایک انگوٹھا چھاپ، ایک جاہل، ایک گنوار وہ بتائے گا کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے، کبھی بات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود شمع علم سے اتنا دور ہے، اس کو تو ڈر لگتا ہے، ہاں جل جائیں گے۔ یہ بات وہی کرے گا جو دعوی سلونی کرنے والا ہو، جو بیٹھتا یہاں پر ہو لیکن بات لوح محفوظ کو پڑھ کے کرتا ہو۔ معیار علم یہ ہے کہ خود مصطفیٰ کہیں میں نے علی کو علم کے 1000 باب عطا کیے، کتابیں نہیں، باب۔ جیسے اپنے گیٹ بنتے ہیں بڑے بڑے، شہر شروع ہونے سے پہلے، گاؤں شروع ہونے سے پہلے فلانا دوار، یہ والا گیٹ، اسی کو باب کہتے ہیں۔ یا تو گندہ پورو اتنا بڑا، یہ ایک باب ہے۔ رسول خدا نے 1000 باب دیے، کس کو؟ اپنے جانشین کو۔ ہم نے کہا جناب 1000 باب تو آپ کو یوں ہی مل گئے، اب کون آپ کا مقابلہ کرے گا، برابری کرے گا؟ کوئی ہے آپ کے معیار کا؟ کہا ہے تو نہ بھیا، پہلے بھی کوئی نہیں تھا، تو آپ کون ہوگا؟ تو ہم نے کہا پھر آپ اطمینان کے لیٹیے، بڑھیا یونیورسٹی کھولیے اور لوگوں کو بتائیے۔ مولانا مسکرا کے کہا ہم نے ہر باب میں 1000 باب پیدا کر دیے، ہر باب میں 1000 باب پیدا کر دیے۔ ہم نے کہا سرکار یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، اگر مصطفیٰ کے دیے ہوئے 1000 باب پہ ٹھہر جاتے تو ہم آپ کو امام نہ کہتے، حافظ جی کہتے۔ آپ کو امام نہیں مانتے، حافظ جی مانتے۔ بھائی آپ نے سورہ حمد یاد کر لیا، آپ حافظ حمد ہے۔ آپ نے انا تو انا یاد کر لی، آپ سورہ انا تو انا کیا حافظ ہے؟ کسی نے ہنومان چالیسا یاد کر لی، وہ اس کا حافظ ہے۔ کوئی شریمد بھگوت گیتا کو حفظ کر لے تو وہ اس کا حافظ ہے، کوئی قرآن کو یاد کر لے وہ اس کا حافظ ہے۔ تو پیغمبر نے جتنے باب آپ کو دیے تھے وہیں پہ ٹھہر جاتے تو آپ ایک حافظ جی ہوتے۔ مصطفیٰ کا دیا ہوا یاد کیا ہے، خود کچھ نہیں کیا، لیکن مصطفیٰ کے 1000 کو لاکھوں میں بدل دینا کمال علم امامت تھا۔ ایک ایسا امام کہ جو دنیا کو تعلیم کے دریا سے نہلانے کے لیے آیا ہو، جو پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ بولنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، اٹھا کیسے جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے، اور کیا کہنے۔ جناب امیر کہتے ہیں لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق خطاب کرو ورنہ لفظ ضائع ہو جائیں گے، اس کا وقت برباد ہو جائے گا۔
जैसे मिसाल के तौर पर मौलाए कायनात अपने एक सहाबी को अब मिलने गए साहब, तो बेचारे बैठे खाना खा रहे थे, ताम नोश फरमा रहे थे। अब उस जमाने में लौपाला और बोन चाइना तो चलता नहीं था, आए मेरे हुजूर, अब वही पत्थर या तांबे वाली प्लेट होती होंगी। तो मौला ने देखा उस पर जो है वो क्रैक पड़ा हुआ था, चिटकी हुई थी। तो मौला ने देखा, कहा ये जो तुम खाना खा रहे हो चिटकी हुई प्लेट में, इसमें एक एक क्रैक में हजार हजार खबीज छुपे हुए हैं। एक एक क्रैक में हजार हजार खबीज छुपे हुए। साहब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मौला ऐसी बात कर रहे हैं। कोई पुराना मगाफिर पीने वाला फतेह मक्का के बाद का मुसलमान होता तो चल जाता। हाँ, बाद में जो मुसलमान हुए एकदम लास्ट टाइम के ऊपर, यानी मरते वक्त कुफ्र की क्रिच भी नहीं टूटी थी, एकदम महक आ रही थी दूर से। हमने कहा ये कहते तो चल जाता, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, आलिमे इल्मे लदुन्नी, वारिसे इल्मे पैगंबर, अना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबुहा का मिज़दाक, वो ऐसी बात करेगा एक एक क्रैक में हजार हजार खब्बीस। अब हमारे बुजुर्ग बूढ़े लोग जो होते हैं बेचारे, वो बताते हैं, कहते हैं आप तो साहब आबादियाँ बहुत हो गई हैं, पहले ज़माने में लोग कम थे, जंगलात बहुत थे, तो वो बताते हैं हमने खब्बीस देखा। पुराने बुजुर्गों का पूछिए तो वाक़यात बताते हैं, साहब रात में जा रहे थे, मैंने देखा और टहल रहा एक इंसान और कम से कम 24 फुट लंबा होगा। अब बताइए। अच्छा, जब बताते हैं कि साहब वो रात में 12 बजे वाले पेड़ के नीचे से मत निकलना, गांव में बहुत इस तरह के वाक़यात सुनने में आते हैं। क्यों ना निकले? अरे उस पर खब्बीस, ओह अल्लाहु अकबर, भाई साहब रात की बात है, हम दिन में ना निकले। सलावत पर मोहम्मद। शुक्रगुजार। खब्बीस इतना लंबा चौड़ा, अब वो प्लेट के क्रैक में जो लकीर पड़ी होती चिटकी हुई, उसमें आ गया और हजार हजार की तादाद में। ये मुमकिन है? देखिए ये बात तब मुमकिन नहीं थी, लेकिन आज तरक्की याफ्ता दौर में जब आदमी एडवांस टेक्नोलॉजी के रूबरू हुआ, उसने पढ़ाई शुरू करी, तो उसको पता चला बर्तनों में अगर चिकन है, क्रैक पड़ा हुआ है, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं। अब मौलाए कायनात 1400 साल पहले लफ्ज़ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते तो क्या पल्ले पड़ता। लिहाजा अपनी बात को असहाब तक पहुंचाने के लिए उन जुमलों का इंतखाब किया है जो ज़हन नशीन हो जाए, बस इसी को इमामत कहा जाता है। मोहब्बत, यही चीज इमामत है जो बर वक्त उन चीजों को अक्लों तक पहुंचा दे। अब वो उसे मोहतात हो गया, नहीं अब एहतियात बढ़ती जाएगी, आप नहीं खाएंगे वाली प्लेट फेंक दी, तो ये कमाल इमाम है। ये वो है जो वारिस इल्म मुस्तफ़ा है, और खाली इल्म पैगंबर का वारिस नहीं है, हर चीज का वारिस है। ये अपने वक्त का मुस्तफ़ा है। अगर ये ना हो तब तो फिर रिसालत खत्म हो जाएगी। आप गवाही देते नहीं देते? अजान होती है मस्जिदों से, क्या होती है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या है तर्जुमा का? मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। है? अच्छा मैंने गलत तर्जुमा किया। सलावत पर मोहम्मद वाली। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रहा है। पूरे इंडिया में, अरबिस्तान में, पूरी दुनिया में चले जाइए, हुजूर कहीं मिल जाए तो इसका मतलब ये है जानशीन मुस्तफ़ा खाली मोहम्मद की जगह पे बैठने वाला नहीं होता है, जो रिसालत मुस्तफ़ा को क़यामत तक बचा ले जाए और जो अपनी जिंदगी के साथ रिसालत के चिराग को रोशन करे, वही रिसालत का नायब है।
ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی کسی کی جگہ کے اوپر بیٹھ جائے گا تو وہی ہو جائے گا. وہ تو جب زبان کھولے گا تب پکڑا جائے گا. ہاں منہ کھولا نہیں کہ پکڑے نہیں گئے. صلوات بر محمد علی محمد. شکر گزار. اب علی آئے وفات پیغمبر کے بعد تو خالی اس لیے تھوڑی آئے کہ ممبر پہ آئیں گے فیصلے کر دیں گے. جی نہیں, جیسے محمد تھے بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی نہ مزاج بدلنا چاہیے, نہ طریقہ بدلنا چاہیے, نہ انداز بدلنا چاہیے. اب کوئی گرا پڑا گھٹیا آدمی آ جائے اور مولا اس کی مدد کر دے. اب آپ کہیے گا, بتائیے گا کہ گرے ہوئے آدمی کی مدد, گھٹیا ذلیل بدترین, اس کے زیادہ نیچ کوئی ہوگا؟ لیکن انہوں نے مدد کر دی. صاحب ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے خالی علی کو ایک حاکم کی حیثیت کے دیکھا, نائب مصطفیٰ بن کے دیکھیے. ہاں جب جناب حمزہ کا قاتل آیا اور معافی مانگی, اب کیونکہ یہ رحمت للعالمین ہے, اب وہ کہہ رہا حضور شوری معافی چاہتے ہیں تو رسول اللہ کیا کہیں گے؟ نہیں ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے, تم نے ہمارے چچا کو مارا. اگر رسول کہہ دیں نہیں کروں گا, تم نے میرے چچا کو مارا, حمزہ کو جن کی عزاداری کروائی ہے پیغمبر نے, جن کی قبر کی مٹی کی سجدگاہ بنوائی ہے, جن کو چاہتے تھے محبت کرتے تھے, آ گیا قاتل, ہمارے چچا کا قاتل آ جائے. خدا انہیں لمبی عمر دے. صلوات بر محمد والی محمد. ہم سے ہاتھ جوڑ کے کہے ہم معافی مانگتے ہیں, ہم کیا کہیں گے؟ جائیے ہم نے آپ کو معاف کر دیا. ہم کہیں گے دیکھو بھیا ایسا ہے, ہم اتنے رحمان اور رحیم اور نیک نہیں ہیں, ٹھیک ہے بھائی صاحب, ہم معاف نہیں کر پائیں گے. پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے حمزہ کے قاتل کو مخاطب کر کے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, تم نے کام بڑا غلط کیا, اب میں معاف نہیں کروں گا. یہی ہونا چاہیے. ہاں جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. بڑا ہونا لوگ سمجھتے ہیں بتائیے کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہم نہیں بن پائے. ارے بھائی صاحب وہاں پہنچنا بڑا مشکل کام ہے. بڑا ہونا بڑی بات نہیں ہے, بڑے بن کے رہنا بہت بڑی بات ہے. اب اگر رسول معاف نہ کرے تو رحمت للعالمین نہ رہیں گے. تو ٹھیک ہے حمزہ کا قاتل ہے, چلے گا, معافی مانگ رہے, جا معاف کیا, اور انہوں نے معاف کیا مطلب خدا نے معاف کیا. ہاں یہی معاملہ. ہم نے کہا حضور آپ نے معاف کر دیا کہ کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں. اب محمد کے بعد جو محمد کی جگہ پر بیٹھے اس کا کلیجہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ کم از کم قاتل کو شربت پلا دے. اور کوئی پوچھے کہ میاں قاتل کو شربت پلا دیا کہ میں رحمت للعالمین کا جانشین ہوں, دنیا پہچان لے کہ محمد جیسا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے سرکار؟ ایسا نہ ہو کہ خاندان کے وظیفے بڑھا رہا ہو, ایسا نہ ہو کہ رشتہ داروں کو موٹی موٹی رقم دے رہا ہو, بیت المال خالی کیے دے رہا. ہاں اتنا عادل ہونا چاہیے کہ کوئی ملنے آ جائے تو چراغ بجھا دے. بیٹا آکن چراغ لائیے. ہم نے کہا سرکار تھوڑا کا تیلی تو تھا, 2 بوند جل جاتا تو کیا ہوتا؟ کہ کیا تم نے ایرو غیروں کی حکومت سمجھ رکھا ہے؟ علی لوٹنے والے کی اولاد نہیں ہے, لٹانے والے کا بیٹا ہے. ایک بوند بھی نہیں جلے گا. کائے کے لیے؟ اپنے لیے, پھر گھر کا. ہم نے کہا سرکار یہ عدالت آپ کی ہے کہ بالکل. بھائی آگے صاحب جناب عقیل سگے بھائی تھے, تو انہوں نے بھی کہا کہ بھیا دیکھو معاملہ ایسا ہے, تم سمجھ رہے ہو حالات اچھے نہیں ہیں,
ٹھیک ہے. اچھا بھائی بھائی سے نہیں کہے گا تو پھر کہاں جا کے کہے گا؟ تو ان کا مانگنا جائز تھا ایک دم. تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور آپ دیجئے. نہ مل پائے گا بھیا. تو بتاتے ہیں آگ انگارا گرم لوہا بڑھایا. کیا کر رہے ہو؟ جلانا چاہتے ہو علی مجھے اپنے بھائی کو؟ کہ تم اس آگ کو برداشت نہیں کرتے ہو, چاہتے ہو علی وہاں. اچھا صاحب دنیا نے کیا کہا؟ دیکھا جناب عقیل کا اپنے بھائی سے مانگنے گئے تھے. اچھا ایمانداری سے اس واقعے کو تھوڑی دیر کے لیے فل اسٹاپ لگاتے ہیں. میرا ایک سوال ہے, یہ بتائیے جناب عقیل حضرت علی سے مانگنے کے لیے گئے, جو مل رہا تھا اس کے علاوہ اور مل جائے, جیسا ہوتا ہے تبرک میں ہم لوگ جان پہچان کے کہتے ہیں صلوات پر محمد آل محمد. ایک درود اور پڑھتے محمد والی محمد. شکر گزار محبت ہم لوگ اپنا کہہ دیتے ہیں. اگر کوئی اپنا ہوا قریبی تب ایسے تھوڑی ہر ایک کو کہہ دیں گے, تو بھی کہتا اگر بچا تو پھر آپ کے لیے ہے, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اب نہیں بچا تو بات ہی الگ ہے. تو اگر انہوں نے کہہ دیا تو میرا سوال حضور یہ ہے کہ جناب عقیل نے مانگا, مولا دیتے کہ نہ دیتے؟ دیکھیں بھائی صاحب پھر بتا رہے ہیں نہیں دیتے. آپ ہی نے ابھی مجھے غلط ترجمے پہ ٹھوکا تھا. ہاں نہیں دیتے. اچھا آپ نے حضرت علی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. مولا علی کی حکومت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. کبھی مولا سے بات کی؟ طرز زندگی دیکھی؟ پرورش بچوں کی کیسے کری دیکھی؟ جنگوں میں کیسے گئے, کیسے بیٹھتے تھے اٹھتے تھے؟ کچھ نہیں دیکھا. ہم علی کے 1400 سال بعد پیدا ہوئے, نہ علی کو دیکھا, نہ بات کری, نہ حکومت دیکھی, نہ طرز زندگی دیکھا, نہ انداز دیکھا, کچھ نہیں دیکھا, مگر ہمیں معلوم ہے نہیں دیتے. اور جو علی کا حقیقی بھائی ہے اس کو نہیں معلوم تھا. جو علی کا حقیقی بھائی ہے, جس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو علی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, جو علی کا وفادار بھی ہے, وہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے, اس کو نہیں معلوم تھا. ہم جانتے ہیں نہیں دیتے, ان کو نہیں پتا تھا. انہوں نے مانگ لیا, مانگنے نہیں گئے تھے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. رسول اللہ نے کہا انا والی من نور واحد, میں اور ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. انا مدینۃ العلم والی بابا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اس کے بعد کہنے یا علی اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ دعا بتا دوں جو مشکل وقت پہ تمہارے کام آئے. ہاں بالکل بتائیے. حضرت علی کو نہیں معلوم تھی. صاحب انا مدینۃ العلم والی بابا, تو خون میرا خون, تمہارا گوشت میرا خون, تمہاری ہاں میری ہاں, تمہاری نہ میری نہ, ہم اور تم ایک ہی نور کے جز ہیں. ان کو نہیں معلوم ہے, ان کو معلوم ہے. در حقیقت پیغمبر جناب امیر کے ذریعے کائنات تک وہ تحفہ پہنچانا چاہتے تھے, لہذا کہا کہ یا علی اگر تم کہو تو. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ علی جانتے نہیں تھے. اسی طرح حکومت مولا کائنات میں عقیل پوری دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ علی کتنا عادل ہے. جب اپنے حقیقی بھائی کو نہیں دے سکتا ہے تو پھر تمہیں ملنے والا نہیں ہے. یہ حکمت عملی تھی, وظیفہ مانگنا نہیں تھا. ورنہ اگر لینے کی ہی خواہش ہوتی اتنی تو کہتا تھا پتھر کو چھو دو. آج جناب ابو ذر غفاری آئے بیچارے, اور آنے کے بعد کہنے گے مولا حالات نہیں اچھے ہیں آج تک. اچھا صاحب اگر ہم ہوتے اس دور میں تو پہلے ادھر ادھر کی بات کرتے, ارے مولا کیا بتائیں آج مجھے بڑا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملاقات کرنے کا, بہت دن سے ملے نہیں تھے, دل بہت گھبرا رہا تھا, اور خیریت ہیں آپ ٹھیک ہیں, اور کبھی غلام کو بھی یاد کر لیا کیجئے کچھ معاملہ ہو. اور پھر کہیں جا کے گھما پھرا کے دھیرے لاتے کہ مولا حالات نہیں اچھے ہیں آج. اچھا انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں, سیدھے دو ٹوک آئے ملے, سلام علیکم, سلام کیا حال ہے؟ نا مولا حالات بہت خراب ہیں, بالکل اچھے نہیں ہیں. اچھا چاہنے والا امام کے نہیں کہے گا تو پھر کس سے کہے گا؟ لٹیروں سے کہے گا, چوروں کے دروازے پہ جائے گا.
माले गनीमत के लुटेरे, बोरिया नशीन, गैरों के माल पे कब्जा करके गनी बनने वाले, उनके चौखट में जाएगा। हाँ, कायनात का अमीर, अमीर कायनात, भाई मौला हालात अच्छे नहीं है तो मौला मुस्कुराए, उनका पत्थर उठाओ, उठाया जाके बेच दो। सरकार पत्थर कहीं बेचे जाते हैं का चश्मा उतारिए, रुमाल से एक बार पोंछिए, दोबारा लगा के देखिए, तब पता चलेगा। देखा जो मैंने साहब चश्मा उतार के, ओफो अल्लाह अकबर, पत्थर सोना बन चुका है, प्योर गोल्ड। तो सा क्या कहने, अबू ज़र ने देखा, उठाया, बगल में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया, तोड़ दिया, थोड़ा का टुकड़ा लिया। ये इमामत है, और जो थोड़ा का टुकड़ा उठा रहा है शियत है। ज़रा नवाजी, मोहब्बत, शुक्रगुजार। ठीक है, ये जो थोड़ा टुकड़ा ले रहा था ये थी शिया। अच्छा आप तसव्वुर करें अगर हम लोग वहां होते तो क्या करते। मेरे हुजूर आपका तो नहीं मालूम, मैं अपना बता दूं, बाखुदा शेरवानी उतार के जितने पत्थर होते हो उठ पाते, उतने भर लाते। हाँ, और कहते मौला नजरे करम एक बार इधर भी। अब भैया आज शखावत जोश में है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जितने मिलने वाले उनको भेज, जल्दी चले जाओ। अच्छा साहब, अबू ज़र ने भी टुकड़ा उठाया, न कुछ उठाया, तोड़ा। अच्छा मौला ने कुछ पढ़ के फूका था कभी, जैसे आबा का दामन डाल दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाओ बेच देना, सोना बना दिया फूक मार के। तो हमने कहा मौला आपने कुछ फूका नहीं, कामा हम बाबा थोड़ी हैं, मौला हैं। तुम क्या हमें बाबा समझते हो? बाबा नहीं हूँ मैं, इमाम वक्त हूँ, हुज्जत खुदा हूँ। तो हमने कहा हुजूर आपको फूकने की जरूरत नहीं है, फूकते तो नहीं, फिर कब बस हमारा चाह लेना ही काफी है। हमने सोचा, हमने चाहा कि हो जाए। हाँ अब देखिए अरबी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, सलावत बर मोहम्मद वाली मोहम्मद, शुक्रगुजार नवाजी। मैंने चाहा और वो हो गया। आहा, ये थी इमामत और वो थी शियत। उठाया, तोड़ा, ठीक है, फेंक दिया, बाकी पलट के भी नहीं देखा। दुनिया जिधर मुंह मारा करती है, अली के शिया उधर पलट के नहीं देखते। ये मेयारे शियत है जो अबू ज़र ने दिया है। मुंह मारने वाले और होते हैं, निगाहों को झुकाकर सर को उठा के चलने वाले और होते हैं। तो मेरे हुजूर लिया, चले। मौला ने कहा अबू ज़र, जी बस इतना। बस इतना, क्योंकि मौला आज के लिए इतना काफी है। तो मौला मुस्कुराए, कल ले लो, बाकी कल काम आएगा। हम होते कहते जी आपकी इताअत वाजिब है। हाँ भाई यही कहते हैं। अब इतने ईमानदार थोड़ी है कि हम पलट जाते छोड़ के। सलावत भर मोहम्मद। अबू ज़र, मौला आज के लिए इतना काफी, तो ले लो, बाकी कल काम आएगा। मुस्कुराए। शियत ने इमामत की तरफ देखा, चाहने वाले ने इमाम की निगाहों में निगाहें डाली, विलायत की चादर के ऊपर कदम रखा, मुस्कुरा के कहा मौला कल की फिक्र वो करे जो तुम जैसा इमाम न रखता हो। अली मौला, अली मौला।
जियो सलामत। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। अल्लाह शुक्र। ये इमामत थी, वसीयत थी। वो इमाम क्या जो चाहने वालों को फरामोश कर दे, और वो शिया ही क्या जो इमाम पर से एतबार को हटा दे। हालात चाहे जितने खराब हों, खराब हालात, मुश्किल दौर, परेशानियां, तकलीफें अगर चाहने वाले और इमाम के दरमियान में बाल बन जाएं तो इसके ये मानी है कि हम कमजोर हैं। और देखिए, शिया होना बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। जिसका जी चाहे शिया बन जाए, कुछ करना थोड़ी है उसको मुहर्रम में काले कपड़े पहनने, बस। हाँ, यही पहचान है। कड़ा पहन ले, कलावा पहन ले, एक आध अंगूठी हकीक की पहन ले, मातम कर ले थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं कर सकता, वह हो गया। शिया बनना मुश्किल नहीं है, शियत पे बाकी रहना बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल चीज, जैसे एडमिशन ले लेना मुश्किल काम थोड़ी है। और जाइए फीस जमा करिए, हो गया एडमिशन, एक फोटो लगेगा, नाम हम लिखा जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। हाँ आप है स्टूडेंट, एडमिशन लेना मुश्किल नहीं है, इम्तिहान देना मुश्किल है। हाँ, उसके लिए सालों पढ़ाई करनी पड़ती है, अब पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लें। तो शिया बनना मुश्किल थोड़ी है, इम्तिहान बड़ा मुश्किल है, बाकी रहना। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आदमी कहे कि साहब मैं हजरत अली का शिया हूँ, और हजरत अली शहादत के बाद क्या शियत खत्म हो जाएगी? ऐसा थोड़ी है कि अली चले गए, नाम बदला है, अली है, नाम ही तो बदला है, अली तो है। अब अली हसन की शक्ल में है। अब ये जो इमाम हसन है, ये ज़ाहिरी तौर पर इमाम हसन है, मगर ये दो जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। ये एक वक्त में मोहम्मद भी है, एक वक्त में अली भी है। ये मोहम्मद की रहमत का जिम्मेदार भी है, अली की शुजाअत का रिश्तेदार भी है। अब हसन शहीद हो गए, हुसैन इमाम बन गए, तो ये ज़ाहिरी तौर के ऊपर इमाम हुसैन है, ये मोहम्मद की रहमत का जिम्मेदार भी है, अली की शुजाअत का जिम्मेदार भी है, हसन मुश्तबा के इस्तिक़लाल का भी जिम्मेदार है। और वो जो पुरानी वाली शियत चली आ रही है, उसकी जिम्मेदारी है कि उतना ही वफादार रहे। इम्तिहान देना पड़ेगा। आप इमाम हुसैन ने जितने स्टूडेंट्स थे, जितनों ने फॉर्म भरा था, और जिनके जिनके एडमिट कार्ड आ गए थे, अगर हाँ भैया इम्तिहान की तारीख करीब है, तैयारी कर लो। उनका हुजूर तैयारी वो करे जो कभी कभी पढ़ता। यहाँ सब कुछ पढ़े हुए हैं, एक जमाने से पढ़ रहे हैं, बाप कहिए हम लब्बैक। तो एडमिशन तो बहुत से लोगों ने लिया था, लेकिन इम्तिहान देने बहुत कम लोग निकले, और उसमें एक स्टूडेंट इतना ज़बरदस्त था, पढ़ाई के ऊपर इतना कंसंट्रेट किए हुए था कि वो कॉलेज गया ही नहीं पता करने के लिए कि एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया। हाँ, तो अब कॉलेज वाले तो भेजेंगे नहीं, लेकिन लाखों सलाम और यूनिवर्सिटी ऑफ इमामत पर। इधर वीसी ने देखा एक तो रखा हुआ है, गया नहीं, उनका लाओ भेजूंगा, या रजूल फकी हबीब इब्न मज़ाहिर, तुम पर हमारा सलाम, मोहब्बत ज़रा नवाजी। गया खत, आइए। अच्छा मेरे हुजूर, ये जो हबीब गए हैं, ये इजी था चले जाना कुफा छोड़ के? हालात मालूम है कैसे थे भैया? अभी आपके यहाँ बिफोर लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था। हाँ, खिड़की के देखने में आदमी डर रहा था। हाँ, यूं खोलता था नीचे कहीं कोई छींक ना दे, साला वो हाथ भर मोहम्मद वाली। शोभ दौर बाहर निकलने की कोशिश करी तो खड़े हुए हैं जिम्मेदार लोग,
असलहे लिए हुए कि तोड़ देंगे हड्डियां मगर बीमार नहीं होने देंगे तुम्हें, इतना मारेंगे कि मर जाओगे, लेकिन कोविड से नहीं मरने देंगे। हाँ, लाठियों से मार देंगे, ये गवारा है, कोविड से नहीं मरने देंगे। हिम्मत नहीं पड़ रही थी बाहर निकलने की। तारीख का पहला लॉकडाउन था कूफे में जो इब्ने ज़ियाद ने लगाया था। मेरे हुजूर, तारीख का पहला परिंदा पर नहीं मार पा रहा है। यहाँ तो हम लोग घूम फिर के निकल जाते थे गलियां बदल बदल के, पता है कब वाली में नहीं है, इधर के जाना वाली गली में पहुंचना, उधर के निकलना, पीछे से आ जाना। वहां इब्ने ज़ियाद का पहरा, हबीब को खत मिला हुसैन का, इमाम ने शिया को बुलाया, जरा नवाजी मोहम्मद इमामत शियत को आवाज दे रही है, इनकी क्या जिम्मेदारी? कहें लब्बैक या हुसैन। मेरे सरकार बंद कमरे में बैठकर सफेद और काली चादरों के ऊपर दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन कहना इजी है। इब्ने ज़ियाद के दौरे हुकूमत में जहां तलवारों की नोक गर्दनों को तलाश कर रही हो, उस जमाने में इधर खत मिले और उधर कहे लब्बैक या हुसैन। क्या करना चाहिए था हबीब को? मशवरा करते कि बीवी थी वहीं पे, कोई और तो था नहीं, और शरीके हयात इससे बढ़िया मशवरा देने वाला कौन? ईमानदार चाहने वाली। हाँ, पूछे। और बीवियां तो यूं भी चहीती होती हैं, पुराने जमाने कदीम जमाने के चली आ रही हैं चाहने वाली बीवियां, चहीती बीवियां। इनको फौरन कहना चाहिए था बेगम साहब खत आया है मौला का, बताइए क्या करूं। चहीती होती, हाथ पकड़ के रोक लेते, अरे क्या दिमाग खराब हो गया, हालात ठीक होने दो फिर जाना, हलाकत हो जाएगी, जान खतरे में डालना। बीवी खाली मुसलमान होती तो यही कहती, मुसलमान होती तो शरीयत की किताब खोलती, देखो ये लिखा है जान खतरे में डालना हलाकत है, खुदकुशी हराम। तुम्हारा दिमाग खराब है, जाओगे हराम काम करोगे, खुदकुशी मारे जाओगे। फिर आंख कहती है बैठे रहो, हालात ठीक हो निकल जाना। तो हमने कहा फिर ये मुसलमान तो थी, तो मुसलमान नहीं है, मोमिना है, मोमिना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, साहिब ईमान है, शिया है, जितने हबीब शिया हैं अली के, उतनी ही बड़ी ये भी शिया है। तो अब तकाज़ा शियत क्या है? खत को देखा, क्या इरादा है तुम्हारा? कब मैं ये सोच रहा हूँ क्या करूँ, मुँहदारी चूड़ी, कब मैं ये सोचती है तुम ये पहन ला, हम तो तुम्हारी वजह से मुस्कुराए, कि हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा? अच्छा, मौला ने खत लिखा, तो मैंने कहा बहुत बड़ा खत लिखा होगा, यहाँ आलिम इल्म में हुज्जत परवरदिगार लिख रहा है। हमारे जैसा छोटा मोटा आदमी खत लिखता है तो कोशिश करता है कि लफ्जों की बारिश कर दे कि पढ़ने वाला इंप्रेस हो जाए, ना आता हो तो दौड़ा हुआ चले आ रहे, हुजूर आपने तो जर्रे को आफताब बना दिया। तो जब मौला ने खत लिखा होगा कैसा लिखा होगा आप सोचें। उलमा ने बताया, दानिशवरान कौम मिल्लत ने कहा हमारा कुछ नहीं, 2 दूनी 4 की बात थी। हबीब तुम पे हमारा सलाम, नरग़े आदा में गिरफ्तार हूँ, आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, रोज़े महशर मुलाकात होगी, ख़त्म, वस्सलाम। ना कोई लंबी चौड़ी इबारत, कोई लंबी चौड़ी तो वो तमीज़। इस ज़माने इमामत न वक्त ज़ाया करती है न बिला वजह की बातें करती है। इमामत वही है जो 2 लफ्ज़ों में बात को तमाम कर दे। हबीब तुम पर हुसैन का सलाम, नरग़े आदा में गिरफ्तार हूँ, आ सकते हो तो आओ, नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, रोज़े महशर मुलाकात होगी, जाओ रजुल फ़क़ी। हमने कहा मौला हम लोग जब मुश्किल में फंसते हैं तो अपने मिलने वालों को फ़ौरन फ़ोन करते हैं, हाँ भाई कहाँ हो? उनका यहाँ पर जल्दी आ जाओ, ज़रूरत है। अब उसने बनाए बहाना, अरे गाड़ी ख़राब हो गई है, काम छोड़ो, अभी आ जाओ, अभी ज़रूरत है। और सामने वाला बहाना बनाया जाए, हम पीछे लगे हुए हैं। एक बार कह देते अच्छा फंसे हो तो रहने दो, फिर हम कुछ और देखेंगे हैं।
मौला ने प्रेशर नहीं डाला, आ सकते तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने कहा मौला प्रेशर डालिए, जोर दीजिए। हुसैन मुस्कुरा के जवाब देंगे, मैं इमाम वक्त हूँ, हुज्जत खुदा हूँ, हाकिम नहीं हूँ। कयामत तक के हालात तुम्हारा इमाम जानता है, आदम के बाद खातम तक और खातम के बाद कयामत तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होगा, तेरा इमाम जानता है। लोहे महफूज पे जो कलम चलता है वो कलम किसी हाथ में होता है और वो हाथ तेरे इमाम का है। हम लिखते हैं तब होता है। तो हमने कहा मौला क्या मसलहत है? का मसलहत का मामला ये है कि दरहमो दीनार की खनक पे बिकने वाला कलम और दरबारों के दस्तरखानों पे बिकने वाले लिखने वाले लोग लिखेंगे, क्योंकि हुसैन ने कहा था हबीब पहुंचो, तो हुसैन नाइबे मुस्तफा थे और इमाम की इताअत वाजिब होती है। हबीब ना आते तो जहन्नमी हो जाते, इसलिए आए थे, मोहब्बत में थोड़ी आए थे। तबसरा करने वाला तबसरा करता ना कि वो तो शरई मामला था, हुज्जत खुदा ने कह दिया तब पहुंचो। अब पहुंचना तो है या मरो तो पहुंचो, जिंदा रहो तो पहुंचो, भैया ना जाओ तो बैयत टूट जाएगी और इमाम की बैयत तोड़ने वाला जहन्नमी हो जाएगा। तो वो अपने आप को जहन्नम से निजात दिलाने के लिए गए थे। मौला ने पहले मरहले में इनके कलम तोड़ दिए, तुम लिख ही नहीं पाओगे। हमने कहा हुजूर क्या करेंगे? का आजाद कर देंगे, और हबीब आ सकते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो मुजरिम नहीं हो। अगर अब भी पहुंच जाए तो ये मेराज शियत है, ये मेराज शियत है। हमने कहा हबीब जब शर्त नहीं लगाई है तो गए क्यों? कि ताकि कयामत तक दुनिया को पता चल जाए, जब नहीं बुलाया है तब ये हाल है, जब बुलाएगा तो क्या होगा। मेरे हुजूर सलावत बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। शुक्रगुजार, जरा नवाजी। मेरे सरकार पहुंचे हबीब। हमने कहा मौला ये तो आ गए हैं, इनको इनाम में क्या मिलेगा? तलवार, नेज़े, खंजर, ये कत्ल कर दिए जाएंगे। कि देखते रहो करबला को, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिजा खैमे में गई, तो बीबी ज़ैनब आपके भाई का मददगार आया। तो कौन? का हबीब। अच्छा अम्मा फिजा हबीब आए, जाइए कह दीजिए कि आपको अली की बेटी ज़ैनब ने सलाम कहलाया। अल्लाहु अकबर। ये गई, हबीब खुशा नसीब, क्या हुआ? कि जानते हो तुम्हें अली की बेटी ज़ैनब ने सलाम कहा है। अल्लाह अकबर। अमामा उतार दिया, नबी ज़ौदिया। हबीब अमामा क्यों उतार दिया? का अज़मत ज़ैनब मालूम है, जिसको खुदा सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे मोहम्मद सलाम करे उसे फातिमा कहते हैं, जिसे फातिमा सलाम करे उसे मेहदी कहते हैं, और जिस पर मेहदी सलाम भेजे उसे ज़ैनब कहते हैं। वो ज़ैनब हबीब को सलाम कर रही है, क्यों? क्योंकि भाई का नासिर व मददगार है। कौन भाई? जो करबला में भूखा भी है, जो प्यासा भी है, जिसने 71 जनाजे उठाए हैं, जो मैयतों पे मैयतें लाता रहा, जनाजों पे जनाजे उठाता रहा, तीरों पे तीर खाता रहा, जख्मों पे जख्म खाता रहा, जिसने शिकवा नहीं किया कि मैं प्यासा हूँ।
میں اتنا پتہ چلتا ہے کہ علی اکبر نے دہن میں زبان دی اور یہ کہہ کے کھینچ لی بابا آپ کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا اکبر تمہارا بابا حسین تھا, تم نے شدت آتش بیان کر دی. حسین کی ماں فاطمہ ہوتی تو شاید حسین بھی بیان کرتے. روایت کہتی ہے جنازوں پہ جنازے اٹھانے والا امام در پہ آ کے خیمہ پہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ اے ام رباب, اما فضہ, فروا, بہن زینب, تم پر ہمارا آخری سلام. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ مقتل میں جا رہے ہیں. لیجئے بیویوں نے ہلکے میں لے لیا. روایت کہتی ہے کہ جب مولا نکل رہے تھے یوں لگتا تھا کہ بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہو. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. رہوار کو بڑھانا چاہا, گھوڑا آگے نہیں بڑھا. دیکھا تو ایک 4 سال کی بچی ہے جو قدموں میں لپٹی ہوئی ہے. حسین نیچے اترے, بیٹا کہ بابا نہ جائیے کیونکہ جو گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا ہے. جانتے ہیں آپ یہ کون بچی تھی؟ یہ وہی بچی تھی جو کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. لیجئے شام غریبہ کا اندھیرا آیا, 4 برس کی بچی لڑکھڑاتی ہوئی چلی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی ہر طرف جنازے پڑے ہیں, آہستہ قدم رکھنا. ایک میت پہ بیان کر رہی تھی. اچھا عزیزوں, مجھے تاریخ میں 2 بیٹیاں ملی جن کی زندگی ایک جیسی ایک دم. ایک محمد کی بیٹی فاطمہ, ایک حسین کی بیٹی سکینہ, بالکل ایک. جانتے ہیں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو بے انتہا چاہتے تھے, حسین بھی اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے. محمد جب تک فاطمہ کے در پہ جا کے سلام نہ کر لے چین نہ ملے. حسین جب تک فاطمہ کو سینے پر لٹار نہ لے قرار نہ پائے. فاطمہ کے لیے مصطفیٰ کو معراج پہ جانا پڑا, سکینہ کے لیے امام حسین کو نماز شب میں ہاتھ پھیلانے پڑے. ادھر محمد کی آنکھ بند ہوئی, فاطمہ نے مرثیہ پڑھا شبت علیہ مصائب اللہ والنہا. ادھر حسین شہید ہوئے, سکینہ نے نوحہ کیا بابا گوشوارے چھین لیے گئے, تماچے مارے گئے. ختم کر دی میں نے دعا. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم سید الشہداء کے. آواز گریہ بلند ہے. میرے عزیزوں قافلہ جا رہا ہے, خولی ملعون کے ہاتھ میں نیزہ, نصب ہو گیا, آگے نہیں بڑھا. شمر تازیانہ لے کے چوتھے امام کے قریب آیا. کیا کرے غریب سجاد, بابا اب پشت میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ تازیانوں کو برداشت کروں. کہ میرے لال میری بچی جدا ہو گئی ہے. علی کی ذمہ دار بیٹی زینب ام کلثوم تلاش کرتی ہوئی چلی. دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو کالی چادر میں لپٹی ہوئی ہے. یہ پہلی عزادار ہے جو حسین کا غم منا رہی ہے. دیکھا بچی کو گود میں لیے, دشت شفقت پھیر رہی ہے. زینب کا دل بھر آیا کیونکہ اب تک جو ملا تھا تماچے مار رہا تھا, گوشوارے چھین رہا تھا, تازیانے لگا رہا تھا. دیکھا علی کی بیٹی نے کہا بی بی تو نے ہماری بچی پہ رحم کیا ہے, تیرا عمل رائے گا نہ جائے گا. روزے محشر اماں فاطمہ سے سفارش کرا دوں گی. لیجئے نقاب پلٹ دیا, بیٹا زینب میں تیری ماں فاطمہ.